کا پیش کرتے میں حرف لیتا ہوں، جو بولوں گا سچ بولوں گا اور سچ کے سوا اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اس کی تلخی کسی کو بری لگے تو اس کی معافی چاہتا ہوں۔ ایک شکایت میری ہے یعنی کہ ساؤنڈ سسٹم جس جلسے کا خراب ہوتا ہے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ساؤنڈ سسٹم آپ کا ایکو پیدا کر رہا ہے، پتہ نہیں کسی نے کسی کی بات سنی یا نہیں سنی۔ میں ذاتی طور پہ ہم انسان کو، تمام انسانیت کو بھائی بہن سمجھتے ہیں۔ تمام انسانیت آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کے بچے ہیں۔ ہم ایک ہی درخت کے اگے ہوئے شاخے ہیں۔ ہماری پارٹی پرسنل ملین پارٹی کسی انسان سے اپنے فاصلے اس بنیاد پہ ناپنا کہ اس کی زبان کیا ہے، وہ کس بر اعظم کا رہنے والا ہے، وہ کس مذہب کا پیروکار ہے، اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں۔ بیوی، میری بہنوں، میرے بھائیوں، پاکستان ہمارا ملک ہے۔ یہ ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے جس میں پشتون، بلوچ، پنجابی، سندھی، سرائکی اپنے اپنے آبائی وطن پہ آباد ہے۔ یہاں کوئی کسی کا آقا نہیں، کوئی کسی کا غلام نہیں، لیکن ہمیں کچھ گلے ہیں۔ لاہور سے میں بعض گلے کروں گا، بعض وعدے کروں گا۔ گلہ ہمارا یہ ہے، ہمارے بزرگوں کو صرف اس پاداش میں کہ انہوں نے کہا کہ 1 یونٹ غلط ہے، انہوں نے کہا کہ FCR نہیں ہونا چاہیے، 1 مین 1 ووٹ ہونا چاہیے، انہوں نے کہا پاکستان ایک فیڈریشن ہونا چاہیے۔ اس پہ ہمارے بزرگوں کو اگر مجموعی طور پہ آپ جمع کریں پتہ نہیں سینکڑوں سال جیل دے گئے۔ ہمارے بچوں کو، چاہے وہ پنجاب کے تھے، چاہے سندھ کے، چاہے پشتون وطن کے تھے، آپ وکیل ہیں، ہمارے سینکڑوں انسانوں کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی پاداش میں قتل کیا گیا، سینکڑوں کو۔ اور آپ کی شہر کے جو ہمارے فوجی بھائی ہیں وہ جس وقت جی چاہے آئین کو رون دیتے ہیں، آئین کو پاڑ دیتے ہیں، آئین کو درخور اتنا نہیں سمجھتے، لیکن آج تک کسی سے پوچھا نہیں گیا ہے۔ یہ کیسے چلے گا؟ آپ ہمارے بچوں کو PFCP 144 کی خلاف ورزی میں قتل کریں گے اور آپ کو یہ عائشی نصیب ہوگی جب جی چاہا دوڑ پڑے، جب جی چاہا آئین کو رون ڈالا اور آپ پاکستان کے ہیرو ہوئے۔ یہ ہمیں قبول نہیں۔ ہمیں غدار کہا گیا، ہمارے بزرگوں کو غدار کہا گیا۔ میں خود اپنے والد کی کہانی نہیں سنانا چاہتا، میں ان کا چوتھی اولاد ہوں ان کی۔ میں نے پہلی دفعہ ان کو اس وقت دیکھا جب میں 6 سال کا تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ کہتا تھا 1 مین 1 ووٹ، وہ کہتا تھا پاکستان شوڈ بی اے فیڈریشن، وہ کہتا تھا انسان تمام انسان عدالت کے سامنے ایکول ہوں گے۔ دوسری دفعہ جب میں نے ان سے ملاقات کی آپ کے شہر لاہور میں، جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، یہاں اپنا جو جیل ہے۔ تیسری دفعہ جب میں انجینئر بنا، I met him۔ یہ میری 3 ملاقاتیں ہیں میرے والد سے جبکہ میں 25 سال کا تھا۔ ان کو غدار کہا گیا۔ بزنجو صاحب پہ مقدمہ چلا
کہ آپ کے جیب سے جو نوٹ نکلا ہے اس پہ لکھا ہے 1 یونٹ مرد آباد۔ گل خان نصیر کو ایک جرگے نے اس لیے سزا دی کہ جب آپ کے فلانے ساتھی کو سزا ہوئی تو آپ کے ماتھے پہ شکنیں آئی۔ اس پہ ہم نے پھر بھی پاکستان مرد آباد نہیں کہا، ہم نے پھر بھی پاکستان مرد آباد نہیں کہا۔ ہاں، یہ گلہ ہم سے تھا کہ اس قسم کے پاکستان کو زندہ باد کہو، اس کو زندہ باد کہنا ہم گناہ سمجھتے ہیں، جس میں جبر ہوگا، جس میں 144 کی خلاف ورزی پہ لوگوں کو مارا جائے گا، جس میں لوگوں کے وسائل لوٹے جائیں گے، وہ پاکستان اگر ہم سارے پاکستان کے لوگ دن رات قرآن سر پہ رکھ کے نعرے لگاتے رہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، نہیں ہوگا۔ پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پنجاب زندہ باد ہوگا، پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب سندھ زندہ باد ہوگا، پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا، جب پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پشتون زندہ باد ہوگا۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ پھر بھی ہم سے گلا کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ میں اپنے بزرگوں کی اس غداری کو جسے وہ غداری کہتے تھے، ان جرنیلوں کی وفاداری سے مقدس سمجھتا ہوں جو آئین کو رونتے ہیں، جو آئین کو رونتے ہیں۔ وہ غدار زندہ باد جو آئین کے لیے لڑے، وہ غدار زندہ باد جو قومی خود مختاری کے لیے لڑے، وہ غدار زندہ باد جو انسانی آزادی کے لیے لڑے۔ آج بھی دیکھیں علی احمد خود بیٹھا ہے، میں وہ نہیں کرتا۔ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے، لیکن حقیقت میں یہ 4 ضلع کی فوج ہے، 4 ضلع کی فوج ہے۔ ہم نے 4 ضلع کی فوج کو پاکستان کی فوج سمجھا ہے۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کی اس فوج میں بلوچ کا حصہ کہاں ہے، اگر آپ سے پوچھیں کہ اس فوج میں سندھی کا حصہ کہاں ہے، اگر آپ سے پوچھیں کہ اس فوج میں پشتون کا یا سرائکی کا حصہ کہاں ہے، پھر ہمیں غداری کے القابات دیے جائیں گے۔ پاکستان کی فوج میں ہمارا حصہ ہمیں چاہیے، پاکستان کے ہر ادارے میں ہمیں اپنا حصہ چاہیے، پاکستان کی ہر خوشی میں اور ہر غمی میں ہم آپ کے برابر کے شریک ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ 5 وزیر اعظم ہمارے ہوئے، یہ وکیلوں کا وہ ہے، یہ جمگٹ انتہائی دنوشٹر لوگوں کا ہے۔ ہمارے 5 وزیر اعظم آئے، 5 کے 5 جیل گئے، 5 کے 5 پہ الزامات لگائے گئے، 5 کے 5 کو بدنام کیا گیا، لیکن آج تک کسی بھی ایسے جرنیل کے خلاف جس نے آئین کا کھلواڑ کیا ہے، جس نے آئین سے کھیلا ہے، جس نے آئین پاڑا ہے، کسی نے آج تک نہیں پوچھا۔ یہ نہیں چلے گا بابا، یہ نہیں چلے گا۔ ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں آئین کی بالادستی ہوگی، لوگوں کی منتخب پارلیمنٹ طاقت کا چشمہ ہوگی، پاکستان کی داخلی اور خارجی پالیسیاں اس پارلیمنٹ سے نکلیں گی۔ ابھی 8 فروری کو جس انداز میں، جس برے انداز میں آئین سے کھیلا گیا، الیکشن سے کھیلا گیا، بری انداز میں ضرب اور زور کی قیمت پہ جیتے ہوئے لوگوں کو پھر خدا بھلا کرے عمران خان کے جوان کارکنوں کا۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں لے چکا ہوں، میں نام نہیں لیتا۔ آدمی لاہور کا تھا، آیا تھا کوئٹہ، اور اس نے واضح کہا ایک اہم آدمی سے جو آج بھی ایک اہم عہدے پہ وہاں ہے کہ ہماری بات افواج پاکستان سے ہو گئی ہے، وہ ہمیں 2/3 میجارٹی دیں گے، فلانا وزیر اعظم ہوگا، فلانا ہوگا، میں یہ گواہی دیتا، میں اس کا نام بار بتا چکا ہوں، برا لگتا ہے مجھے۔ شہباز جس سیٹ پہ بیٹھا ہے، میرا دوست ہے، میرے بھائی ہے، شہباز ایک ایسے مینڈیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے
जो उसका नहीं है